سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج انشاءاللہ العزیز اسلام کے اس عظیم جرنیل، اس عظیم خلیفہ کی بات کریں گے جسے صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی مانا ہے۔ وہ ہیں سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہم اور آپ بہترین انداز میں جانتے ہیں، لیکن ہر سال جب ان کا دن آتا ہے تو ہم دوبارہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ابھی تک ان کے بارے میں کچھ ہی جانتی ہے وہ بھی جان لیں، اور جو جانتے ہیں اور ان کی جانکاری پر دھول پڑ گئی ہے وہ بھی دوبارہ تازہ دم ہو جائیں، اور پھر ان اعمال کی طرف بڑھے جن اعمال کو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اور یقیناً اتنے عظیم ہونے کے باوجود بھی آپ کا تواضع، آپ کی انکساری، آپ کی خاکساری یہ پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے کہ یقیناً اگر اسلام نہ ہوتا، تاریخ نہ ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو لوگ خیال سمجھتے۔ اس قدر پنکچول اور اس قدر پابند تھے کہ لوگ جب سنتے ہیں ان کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ یہ کوئی خیالی انسان ہوگا، لیکن یہ خیالی انسان نہیں، اس لیے کہ اس کے شواہد، اس کی دلیلیں موجود ہیں، کتابوں میں ان کی سیرت لکھی گئی ہے، اور ایک نہیں کئی جہاد سے ان کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کے انکار کی کوئی جگہ اور کوئی سبیل باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اور اولین ہے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوان، ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیروی کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت میں جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے ان کے فضائل کے بارے میں بہت سی آیات کریمہ ہیں، ان میں سے ایک یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ بندے ہیں میرے جن سے میں راضی ہوں، اور یہ بھی میرے ہر حکمت سے، ہر قضا اور قدر سے، ہر فیصلے سے، ہر حکم سے راضی ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جنہوں نے یہ مرتبہ پایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے۔ کبھی انہوں نے اپنی منفعت کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ یہ سوچا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو مجھے کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضوان کا لقب دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ہیں، اور یہ فضائل جاننے کی اس لیے بھی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے پرکھوں میں ایسی بھی شخصیات تھی کہ جن کو اگر ہم پڑھ لیں تو وہ ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے، پھر ہمیں کسی اور ہیرو اور کسی اور جانباز کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ تنہا تنہا ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے تھے ان کے اوپر قمیصیں تھیں، تو ان میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن پر جو قمیص تھی وہ صرف ان کے سینے تک تھی، اتنی چھوٹی قمیص۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اوپر جو قمیص تھی وہ اس سے بھی چھوٹی تھی، اور کچھ ایسے تھے جو سینے سے بھی نیچے تھی، یعنی اتنی چھوٹی قمیص وہ لوگ پہنے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عمر ابن الخطاب کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا
کہ ان کے اوپر جو قمیض تھی وہ اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ آپ اس قمیض کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے. میرے سامنے آ رہے ہیں اور کھینچتے ہوئے اس قمیض کو آ رہے ہیں. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قمیض سے کیا مراد ہے, اس قمیض کی کیا تعویل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قمیض اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہے. جن کے پاس جتنا دین تھا اتنی ہی قمیض ان کے بدن پر تھی. جن کے پاس کم دین تھا ان کی قمیض ان کے سینے کو بھی نہیں ڈھانک رہی تھی. لیکن جب بات عمر کی آئی تو قمیض اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ زمین پر گری ہوئی تھی, ان کے قد سے باہر تھی, اور وہ اس قمیض کو کھینچ رہے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے بارے میں فرمایا, مثال کے ذریعے سمجھایا کہ عمر کے پاس جو دین ہے, جو ایمان ہے, اس کا حال یہ ہے کہ وہ گویا اگر قمیض کی شکل میں آ جائے تو ان کو کھینچنا پڑے گا. اس قدر دین کی بہتات اور کثرت ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, تو میں نے اس پیالے کو اپنے منہ سے لگایا اور اس دودھ کو نوش کیا. جب میں آسودہ ہو گیا, میرا پیٹ بھر گیا, تو میں نے دیکھا کہ میری انگلیوں سے وہ دودھ نکل رہا ہے, میرے اطراف سے وہ دودھ نکل رہا ہے. خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد میں نے اس پیالے کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تم پی لو. تو حضرت عمر نے اس دودھ کے پیالے کو پی لیا. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دودھ کا جو پیالہ تھا اور جو اس میں دودھ تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح وہ قمیض تھی اس کا مطلب دین تھا, اسی طرح اس پیالے میں جو دودھ ہے اس کا مطلب علم ہے. یعنی سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم سے ایک حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. تو جسے علم کے شہر سے علم کا حصہ ملا ہو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا. اور یہی علم ہے جس کی بنیاد پر بندہ اپنے رب سے خوف زدہ ہوتا ہے. یہی علم ہے. ہم تو اگر عالم بن جائے اور دو بات اگر یاد ہو جائے تو پھر ہمارے سامنے تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ کہ جتنا زیادہ ان کے پاس علم آ رہا ہے وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہے. ایک عربی آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بچیوں کے لیے اور میری ماں کے لیے کچھ کپڑوں کا انتظام کر دو. آپ نے کہا کہ اگر میں نے انتظام نہیں کیا تو؟ اس عربی نے کہا اگر آپ نے انتظام نہیں کیا تو میں چلا جاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور اگر تم چلے گئے تو اس عربی نے کہا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن قیامت میں تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس بدحال انسان کی تم نے مدد کیوں نہیں کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فوراً آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک ہی قمیض میرے پاس ہے وہ بھی اٹھا کر چلے جائے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ ان کے پاس جتنا علم آتا ہے یہ اتنے خاموش ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جو جتنا زیادہ بولے سمجھ لیں کہ ان کے علم کا لیول کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بولتے کم ہیں, ان کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو اللہ راضی ہے, آنے والے دنوں میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. انہیں آج کی نہیں پڑی ہوتی ہے, انہیں خاتمے کی پڑی ہوتی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے, بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ مرتے دم تک اگر راضی ہے تو کامیاب ہے, کیونکہ خاتمہ اگر خیر سے نہ ہو تو ابتدا خیر سے ہو کہ کیا فائدہ ہوگا. آپ اگر دکان کی اوپننگ کرے اور اوپننگ ڈے میں ہی اگر آپ کی دکان کے سارے مال بک جائے تو آپ اس سے خوش ہو جائیں گے, لیکن اگر اس کے بعد دکان ہی نہ چلے تو آپ خوش ہوں گے. آپ تو یہی چاہیں گے اوپننگ میں کوئی آئے نہ آئے, کوئی لے نہ لے, لیکن آخر تک میری دکان چلنی چاہیے جس سے میرا گھر بھی چل جائے. تو یہی حال ایمان کا ہے, اور یہی فکر ان کو ستاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین سے دور ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کے درجات بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک, تو ان کی بلندی کا عالم یہ ہے
کہ جن کے درجات کم ہیں وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین سے ہم آسمان کی بلندیوں پر دیکھتے ہیں اور وہاں پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، تو ہم کس طرح دیکھتے ہیں آسمان میں؟ اپنے پورے سر کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند درجے والوں کو رکھا ہے، ان کو بلند درجہ عطا فرمایا ہے کہ جسے نیچے درجے والے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَبَا بَكَرَ وَعُمَرَ مِنْهُمْ، کہ ابو بکر اور عمر انہی بلند درجے والوں میں سے ہیں کہ جسے دنیا سر اٹھا کر دیکھتی ہے کہ کیا مرتبہ ان کا ہے، تو یہ وہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور ان کی سیرت پر اگر ہم عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی اور ان کے اعمال صالحہ کے کچھ چھینٹے ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ یہ شخصیات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان شخصیات کو پڑھنے کی اور ان کی زندگی کو پڑھنے کی اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ اسے اپلائی کریں گے تب آپ اپنے اندر فرق محسوس کریں گے کہ یقیناً زمانے کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، انسان بننا چاہے تو فاروق کی مثل بن سکتا ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، زمانہ بیت گیا آپ کے انصاف کو، لوگوں نے انصاف دیکھا ہی نہیں تھا، قحط پڑ گیا تھا انصاف کا، اب کوئی انصاف نہیں ہو رہا اس زمین پر، قتل و غارت گری پھیلی ہوئی ہے پورے عرب میں، لیکن آپ ہی کے نواسے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں، اور جب خلافت آپ کو عطا کی جاتی ہے تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ دور کوئی بھی ہو، عمر کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اگر ہم اسے اپلائی کر لیں تو عمر کے دور کا مثل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنی ذات میں آپ اپلائی کریں، چاہے اپنے گھر میں اپلائی کریں، اور اگر کسی شہر کے حاکم ہیں، کسی ملک کے حاکم ہیں، اپنے ملک میں اپلائی کریں تو آپ کو اپنے ملک کے اندر وہی عدل نظر آئے گا، وہی انصاف، وہی جسٹس نظر آئے گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ اور ایسا جسٹس تھا کہ باہر کے لوگ آ کر آپ کو دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسجد کے باہر آپ سوئے ہوئے ہیں، ایک جرنیل، کسرا کا جرنیل دیکھنے کے لیے، روم کا جرنیل دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ عمر ہے کون، جس کے دور خلافت میں مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمر اگر تمہیں ملنا ہے تو مسجد کے باہر آپ کو ملیں گے، مسجد کے باہر چٹائی پر آپ سوئے ہوئے ہیں اور اچھی نیند آ رہی ہے۔ جب اس جرنیل نے دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ تم نے انصاف کیا ہے اسی لیے تم اتنی چین کی نیند سو رہے ہو، آپ نے اگر انصاف کیا تو آپ چین کی نیند سو جائیں، پھر اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچاتا ہے تو آپ چین سے مریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کیا، سب کے ساتھ انصاف کیا، اس کے باوجود بھی آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے تو انصاف کیا ہے۔ تو اسی اگر آپ منصف ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں تو لاکھ آپ پر وار ہو جائے، آپ بے فکر رہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہیں۔ تو زمین میں مشہور ہونے کی بجائے کوشش کرے کہ آسمان میں مشہور ہو۔ اہل البیت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، آپ نے کہا اتولاہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وابرأ من عدوہما، اور ان کا جو بھی دشمن ہے میں اس سے دست برداری کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کے دشمنوں سے دوستی کا اعلان نہیں کرتا، میں دست برداری کا اعلان کرتا ہوں، میرا کوئی تعلق ان کے دشمنوں سے نہیں ہے۔ اور آگے جو بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، ابو بکر اور عمر ہدایت کے امام ہیں، ان سے ہدایت ملتی ہے، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے۔ اور آگے فرمایا اے سالم، جو راوی تھے جو پوچھ رہے تھے، ان سے کہا سالم ذرا سوچو، کوئی اپنے دادا کو گالی دے سکتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دادا ہے، میں کیسے اپنے دادا کو گالی دے سکتا ہوں؟ اب کوئی ان کا بیس بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر کو گالی دے تو کتنا غلط ہے۔ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو وہ تو خود ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جد امجد ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کی صحیح تاریخ کو پڑھیں، ان کے صحیح اقوال کو پڑھیں، تبھی تو ہم اسلام پر آ پائیں گے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا، سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے ان دونوں سے محبت نہ کی اور ان کے دشمنوں سے دستبرداری کا اعلان نہ کیا تو بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو۔ اتنا بڑا اعلان آپ نے کر دیا۔ آپ سوچئے ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کسی کی سنی باتوں پر ان سے دشمنی مول لے لیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے، آپ سنتے کس کی ہیں؟ اگر سننا ہے تو جعفر صادق کی سنیے۔ ان کی نیاز کرا رہے ہیں تو پہلے ان کی بات کو بھی تو سن لیں کہ وہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ وہ یہ درس دیتے ہیں کہ یہ ہدایت کے امام ہے، اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یقین مانیے صرف علمی بنیاد پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر بھی وہ مثال قائم کی ہے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اصل میں ایمان تو یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔